ان کو یہ نہیں ابھی تک سمجھ میں آیا کہ انڈیا از دی اونلی کنٹری جس کے نام پہ ایک اوشن ہے، انڈین اوشن، انڈونیشیا، انڈو چائنا، انڈیانا، ایسٹیک انڈینز. آپ جدھر جائیے دنیا کے ہر جگہ the word Indian is sacrosanct and is part of human civilization. پھر آپ کو اگر سیکولرزم پہ آپ یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کو بھارت میں رہ کے سیکولرزم کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے تھی، جو کہ بھارت بعد میں ایک سیکولر کنٹری بنا بھی، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں ریئیکشنری پروسیس کے نتیجے میں ہندوتوا مورز وجود میں آئی، جس میں بہت بڑا ہاتھ سیکولر ویلیوز اپنی اصل میں جب تک اس ملک میں بلکہ اس خطے میں نہیں پنپیں گی تب تک تو یہ خطہ جو ہے اسی طرح برباد ہوتا رہے گا. ہم برباد ہو گئے ہیں. انڈیا کی جو ترقی ہے وہ اپنی جگہ ہے. جی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات کو نارملائز نہ کر لیں. ان کو یہ نہیں ابھی تک سمجھ میں آیا کہ انڈیا از دی اونلی کنٹری جس کے نام پہ ایک اوشن ہے، انڈین اوشن، انڈونیشیا، انڈو چائنا، انڈیانا، ایسٹیک انڈینز. آپ جدھر جائیے دنیا کے ہر جگہ the word Indian is sacrosanct and is part of human civilization. اچھا سر، ہمارے وزیر اعظم صاحب کا چند دن پہلے بیان تھا کہ ہمارے لوگ ترستے ہیں کہ ویزا مل جائے اور باہر چلے جائیں جی، اور اس سے کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ملک چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن وہ جو ہے پاکستان کی جو پالیسی ہے انڈیا کے بارے میں اس کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ہے اکانومی کے حالات بہتر ہو جائیں، ٹریڈ بہتر ہو جائے اور باقی جو چیزیں ہیں. اب دیکھیے ہمارا پاسپورٹ جو ہے اٹ از ون آف دا ورسٹ ان دا ورلڈ، تھرڈ فرام باٹم. یا بتائیے کیا کریں گے سر؟ عقل اور شعور جو ہے وہ نہیں ملتی. اپنے آپ کو آئیڈینٹی کی چوری. عمران خان صاحب ہیں جلندر کے، بنتے پٹھان ہیں. میں ایک بات بتاؤں گا کہ انڈین جو ہیں دے آر مور ٹورڈز اکنامک گروتھ اینڈ ایجوکیشن. ہمارے جو ہیں بچے یا بچیاں وہ حجابوں میں اور اسلامک سیاست میں ماشاء اللہ بہت آگے ہیں. بمبئی کے اندر جا کے 150-200 آدمی مار دیے پاکستانیوں نے، ہوٹل جلا دیا، اور پھر کہہ رہے ہمیں پتہ ہی نہیں کون ہے، اور ان کو ہندوؤں کی طرح ڈریس اپ کیا. ہماری حرکتیں تو دیکھیں سر. ہم نے انڈیا کی لوک سبھا پہ اٹیک کروا دیا. کشمیر میں کل فائرنگ ہوئی ہے، 2-4 لوگ مرے ہیں. یہ پاکستان سے جاتے ہیں نا سارے. پھر آپ کو اگر سیکولرزم پہ آپ یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کو بھارت میں رہ کے سیکولرزم کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے تھی، جو کہ بھارت بعد میں ایک سیکولر کنٹری بنا بھی، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں ریئیکشنری پروسیس کے نتیجے میں ہندوتوا مورز وجود میں آئی، جس میں بہت بڑا ہاتھ سیکولر ویلیوز اپنی اصل میں جب تک اس ملک میں بلکہ اس خطے میں نہیں پنپیں گی تب تک تو یہ خطہ جو ہے اسی طرح برباد ہوتا رہے گا. ہم برباد ہو گئے ہیں. انڈیا کی جو ترقی ہے وہ اپنی جگہ ہے. جی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات کو نارملائز نہ کر لیں. لیکن ہمارا میڈیا یہ کہتا ہے کہ انڈیا تو ہمارا ازلی دشمن ہے، یعنی ایٹرنل اینیمی ہے. اگر آپ ریلیجن کی بنیاد پہ ایک ملک کو تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس ملک میں نہیں رہ سکتے جہاں پہ ہندو اکثریت میں ہیں، they need a separate geographic entity. ہمارے ہسٹورینز کو معلوم ہے، عام لوگوں کو پتہ نہیں. کشمیر تو ہم نے اپنے ہاتھ سے خود کھویا تھا اس چکر میں کہ ہمیں حیدرآباد دکن مل جائے گا، کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ جو اسٹیٹ کا رولر ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا، لوگوں کی اکثریت ڈیسائیڈ نہیں کرے گی. حیدرآباد دکن تو بڑی امیر ریاست ہے، تو جب وہاں ڈیسائیڈ ہوا تو حیدرآباد دکن بھی کیا ہمارے ہاتھ سے، جوناگڑھ بھی کیا ہمارے ہاتھ سے، اور اسی چکر میں کشمیر بھی چلا گیا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک حیدرآباد کی صورت میں ایک اسٹانس لے لیں اور کشمیر کی صورت میں آپ کہیں نہیں جی عوام کی رائے سے ہوگا. تو 48 میں انسرجنسی ہماری طرف سے، وی ور دا ون ہو اسٹارٹڈ دیٹ وار. انڈیا کو تو ہری سنگھ نے، چونکہ اس وقت تک وہ رولر تھا وہاں کا، اس نے باقاعدہ خط لکھ کے انڈین آرمیز کو بلایا، اور پھر آپ کو پتا ہے سیز فائر ہوا، اور ان کے پاس ان کا کشمیر اور ہمارے پاس ہمارا کشمیر، اور آج تک ماشاءاللہ ہم اس پہ لڑ رہے ہیں. 65 کی وار کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ وہ 6 ستمبر کو شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ اگست کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں شروع ہوئی تھی، جب آپریشن جبرالٹر کے تحت جو ہے
ہم نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ انڈیا کے مختلف علاقوں میں یا لائن آف کنٹرول کے اس طرف اتار دی تھی، اور یہ اینٹیسپیشن میں کہ جنگ شروع نہیں ہوگی. 71 کے بارے میں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ بنگلہ بندھو حکومت جو ہے قائم ہو گئی تھی، جسے ہم حکومت ان ایگزائل کہتے ہیں، اور اس حکومت ان ایگزائل نے خط لکھ کے باقاعدہ انڈین آرمی کو دعوت دی تھی. تو ونس اگین انڈیا نے تو آپ پہ حملہ نہیں کیا تھا. 1999 میں کارگل جو ہماری چوٹیاں تھیں، آپ کو معلوم ہے 1971 تک یہ ہماری ملکیت تھی، بٹ 71 میں چونکہ ہم نے محاذ مغربی پاکستان میں بھی کھولا اور اس میں اپنے بہت سے خطے اپنے کھوئے محاذ کھول کے، جس میں کارگل کی چوٹیاں بھی ہم سے چھن گئیں، سکردو کے کچھ گاؤں بھی ہم سے چھن گئے، وہ آج بھی انڈیا کا حصہ ہیں. تو وہ کارگل کی چوٹیوں پہ بھی ہم 99 کے اندر ہم گھسے اور ہم وہاں پہ ہم نے جنگ چھیڑی. تو مجھے تو نہیں پتا کہ ازلی دشمن کی مطلب اگر ہسٹوریکل ایویڈنس کی آپ بات کریں یا فیکٹس کی بات کریں تو ساری جنگیں ہم نے شروع جہاد پہ. سر یہ زید حامد ہمارے ایک بہت بڑے اسٹریٹجک تھنکر ہیں، انہوں نے ممبئی کے بارے میں کہا ہے کہ جو اجمل قصاب جس کو کہا جاتا ہے وہ امر سنگھ تھا اس کا نام، اور وہ ایک سکھ تھا اور وہ بی جے پی کا ٹیررسٹ تھا، را کا ایجنٹ بھی تھا. اچھا. ہاں ان کو لال ٹوپی کے بجائے کوئی اور ٹوپی پہنا دیں سر.